اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، بڑی پہلی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ آ رہی ہے کہ عالمی عدالت انصاف غزہ جنگ روکنے کا حکم دے سکتی ہے۔ عالمی عدالت انصاف غزہ میں جو اسرائیلی آتنکوادی بمباری کر رہے ہیں اور جنگ جو وہاں پر شروع ہے اور 7 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، 40,000 کے قریب سول سٹیزنز، عام لوگ مارے جا چکے ہیں، 13,000 بچے، 12,000 مہیلاؤں کو قتل کر دیا ہے اسرائیلی آتنکوادیوں نے۔ یہ تمام چیزیں 7 مہینے سے وہاں پر چل رہی ہے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ عالمی عدالت انصاف غزہ جنگ روکنے کا حکم دے سکتی ہے۔ جنوبی افریقہ کو یہ امید ہے، اور جنوبی افریقہ کو یہ بھی امید ہے کہ نسل کشی کے خلاف اسرائیل پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا ہے اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ اب اسی کو لے کر یہ بڑی خبریں آ رہی ہے کہ جنوبی افریقہ کو اس بات کی امید ہے کہ اسرائیل کے خلاف کارروائی ممکن ہے، اور عالمی عدالت انصاف غزہ جنگ روکنے کا حکم دے سکتی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت فلسطین سے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں نے تنازعات اور جاری جنگ کے سائے میں بھی یوم نکبہ منایا۔ کیا ہے یہ یوم نکبہ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن دنیا بھر میں موجود فلسطینی اپنے آبائی علاقوں کو لوٹنے کے حق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے 1948 میں ہونے والی تباہی کی یاد میں گزشتہ روز یعنی 17 تاریخ کو یوم نکبہ منایا، یعنی 16 تاریخ کو۔ اس دن اسرائیلی ریاست کے قیام کے موقع پر جنگ کے دوران لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہ دن یعنی یوم نکبہ گزشتہ 75 سالوں سے فلسطینیوں کے لیے ایک واضح تجربہ رہا ہے جو ان کی قومی شناخت کو تشکیل دینے میں ان کی مدد کرتا ہے، اور دہائیوں سے اسرائیل کے ساتھ تلخ تعلقات کی یاد دلاتا ہے۔ رواں سال اس دن کی یاد میں غزہ میں تقریباً 20 لاکھ فلسطینیوں کی حالت زار کا غلبہ رہا، جن میں اکثریت گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیلی بربریت کی وجہ سے اپنے گھروں سے بے دخل ہونے کے بعد عارضی پناہ گاہوں میں رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن اتنے برے حالات، جنگ کے حالات کے دوران بھی فلسطینیوں نے یوم نکبہ منایا، اور 1948 میں جو لاکھوں فلسطینیوں کو اسرائیلی کتوں نے بے دخل کیا تھا اپنے گھروں سے،
انہوں نے اس یاد کو تازہ کیا اور تنازعات اور جنگ کے سائے میں بھی یوم نکبہ فلسطینیوں نے منایا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے جمعرات کو یعنی گزشتہ کل یہ خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے 162ویں ڈویژن میں شمولیت کے لیے جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح میں ایک اضافی بٹالین فوج بھیجی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرینڈلی فائرنگ میں 5 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد رفح میں ایک مزید کمک اسرائیل نے روانہ کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فوج مشرقی رفح میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن میں حصہ لے گی جو اس ماہ سے وہاں کارروائی کر رہی ہے۔ اخبار نے کہا کہ یہ قدم ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب توقع ہے کہ اسرائیلی حکومت رفح پر فوجی حملے کو وسعت دینے پر رضامند ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ رفح میں لاکھوں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں اور اسرائیل رفح پر بھی بمباری کر رہا ہے اور رفح کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جبکہ امریکہ جو اس کا ناجائز باپ ہے، امریکہ سمیت پوری دنیا اسرائیل کو روک رہی ہے کہ رفح پر حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ رفح میں لاکھوں فلسطینی جو بے گھر ہوئے ہیں غزہ سے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، مگر اسرائیلی کتے ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ اسرائیل کے آتنکوادی وزیر اعظم کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ جیسے درندے کے منہ کو خون لگ جاتا ہے تو پھر وہ خون ہی پیتا ہے، ایسے ہی اسرائیلی وزیر اعظم جو درندہ ہے، حیوان ہے، آتنکوادی ہے، یہ معصوموں کی جانیں لے رہا ہے اور معصوم بچوں کا خون پی رہا ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ترکی سے۔ جی ہاں، ترک کے صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ، آپ کو یاد ہوگا، ایک بڑی مسجد جو چرچ میں بدل گئی تھی، پھر اللہ نے اس کو چرچ سے مسجد بنایا۔ اب آیا صوفیہ کے بعد ایک اور مشہور چرچ مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترک حکومت نے بیزنٹائن چرچ آف سینٹ سیویر ان کورا کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رجب طیب اردوغان نے اگست 2020 میں اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم اس بات کا باقاعدہ اعلان آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ان دونوں تاریخی عبادت گاہوں کا شمار اقوام متحدہ کے عالمی ثقافتی ورثے میں ہوتا ہے اور دونوں کی مساجد میں تبدیلی کو دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی نے سراہا ہے۔ یاد رہے کہ اردوغان نے آیا صوفیہ میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا تو پاپ فرانسس نے ان کے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ان دونوں عبادت گاہوں کو خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد کئی دہائیوں قبل میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن اب آیا صوفیہ کے بعد ایک اور مشہور چرچ مسجد میں بدل گیا۔ دن آخری بڑی خبر بھی فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، فلسطینی حکام کا یہ بڑا بیان آیا ہے کہ اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے مغربی کنارے میں پھر گولیاں چلا کر 3 افراد کو مار دیا، شہید کر دیا۔ جمعرات کی صبح یعنی گزشتہ کل کی صبح فلسطینی حکام کا یہ بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 افراد کو یعنی 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت نے AFP کو بتایا کہ علاقے کے شمال مغرب میں واقع قصبے طول کرم میں اسرائیلی فوجیں اور فلسطینی کارکنان کے درمیان تصادم ہوا اور تصادم کے دوران دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت نے کہا کہ طول کرم میں قابض فوج کی گولیوں سے 3 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اتھارٹی نے شہید ہونے والوں کی شناخت 26 سالہ جوان ایمن احمد مبارک، 22 سالہ حسام عماد اور 27 سالہ محمد یوسف نصر اللہ کے نام سے کی ہے، یعنی یہ تینوں نوجوان اسرائیلی آتنکوادیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट